بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 1 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے آئین کی لاج رکھ لی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی، پاکستان تحریک انصاف ورسز کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور علی امین گنڈا پور ورسز الیکشن کمیشن اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ کہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف نے درخواستیں دائر کی تھیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور اس میں توہین عدالت کی درخواستیں بھی تھیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود جہاں وہ جلسہ کرنے کے لیے درخواست دیتے ہیں وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے۔ مختلف طرح کی اس میں استدعائیں تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ اس بات پر مائنڈ بنا چکا ہے کہ ہمیں سکندر سلطان راجہ کو بلانا پڑے گا۔ وہ سکندر سلطان راجہ جن کو عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے بینچ نے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے حوالے سے، اس بینچ نے جب بلایا تھا تو اس پر چیف الیکشن کمشنر برا مان گئے تھے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ جو جج صاحب ہیں مظاہر نقوی صاحب، ان کے ساتھ آج تک کیا ہو رہا ہے۔ جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی باری آئی تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ابھی جو انتخابات کیس پر سماعت ہوئی، عدالت نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر آ جاتے، سپریم کورٹ آنے سے ان کی عزت میں اضافہ ہونا تھا۔ وہ چیف الیکشن کمشنر جو صدر پاکستان کے پاس چل کے نہیں گئے تھے، بعد میں سپریم کورٹ کے حکم پر ہی وہ صدر پاکستان کے پاس مشاورت کے لیے گئے تھے۔ اس سکندر سلطان راجہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے 3 صفحات پر مشتمل یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ ریٹ پٹیشن ہے جی 4393/2023 پاکستان تحریک انصاف کی، اور اس میں کرمنل اوریجنل ہے جو کنٹمپٹ پٹیشن ہے 588/2023۔ یہ 29/11/2023 کو سماعت ہوئی تھی، اور آج اس کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ شاہ فیصل شیر افضل خان مروت اور محمد انعام یوسف زئی، یہ پٹیشنرز کی جانب سے 3 وکلا تھے۔ شیر افضل خان مروت تھے اور ان کے ساتھ شاہ فیصل تھے اور باقی جو وکلا ہیں، جبکہ دوسری جانب جو عامر جاوید ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا تھے، دانیال خان چمکنی جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے رسپونڈنٹس کی جانب سے، اور ثانیہ سیفی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خود پیش ہوئیں پشاور کی، کاشف SSP پیش ہوئے آپریشنز، اور مسٹر ظفر احمد SP رورل وہ پیش ہوئے، اور جو صدام ہے پولیس اسٹیشن خازانہ وہ پیش ہوئے ذاتی حیثیت میں۔ یہ عدالت نے فیصلہ لکھا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ثانیہ سیفی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پشاور present in the court stated that application for permission to convene a party convention has been received in the office of the deputy commissioner, and that presently the ban imposed under section 144 CRPC کہ جی پشاور کی DC کہتی ہیں کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ملی اور یہ کوئی جلسہ یا کنونشن کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلہ میں چونکہ اس وقت تو دفعہ 144 نافذ ہے ایکسپائرڈ، اور جیسے یہ ایکسپائرڈ ہوتا ہے دفعہ 144 کا جو 1 ہفتے کا ٹائم ہے وہ ختم ہوتا ہے، اینڈ دیٹ دی اپلیکیشن ول بی ڈیسائیڈڈ شارٹلی ود ان دی پیریڈ پرسکرائبڈ انڈر دی لا، تو قانون کے مطابق بہت کم وقت میں ہم ان کی درخواست کو ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ اب یہ DC صاحبہ کہتی ہیں ثانیہ سیفی صاحبہ کہ جی ہم ان کی درخواست کو، چونکہ پہلے دفعہ 144 نافذ تھا تو اب وہ ختم ہو چکا ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے، ٹائم مکمل ہو چکا ہے، تو اب ان کی ہم درخواست کو قانون کے مطابق شارٹ ٹائم میں ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ اچھا جی، آگے عدالت نے کہا جی DC صاحبہ نے تو کہا کہ ہم ان کی درخواست کو جلد ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ مسٹر ظفر احمد SP رورل present in the court when asked about the raids on the house and hujra of Malik Shahab Hussain advocate، یہ ملک شہاب حسین ایڈوکیٹ جو ذمہ دار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پشاور کے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی 10 دسمبر کے لیے پشاور میں جلسے کی، اور ان کے گھر پر ہی ریڈ ہو گیا اور ان کو پولیس نے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ عدالت کہتی ہے جب ہم نے SP رولر سے پوچھا کہ جی آپ نے ان کے گھر پہ ریڈ کیا ہے یا ان کو ہراساں کیا ہے، تو اس نے کہا جی کہ ہی کمپلیٹلی ڈینائڈ، اس نے مکمل طور پر اس سے انکار کیا، اور کہا and stated that they have provided security to the PESCO officers when they raid the house of Malik Shahab Hussain کہ جی ہم
جو وابڈا کے افسران ہیں وہ ان کے گھر پر کوئی کارروائی کر رہے تھے, چھاپہ مار کارروائی, اور ہم ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے آئے تھے جی, کہ وابڈا کے لوگ گئے تھے ان کے گھر پر کوئی کارروائی کرنے کے لیے, کوئی بجلی دیکھنے یہ وہ. تو ہم تو ان کو, جو ہماری گاڑیاں تھی پولیس کی, ہم تو وابڈا والوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے. نہ حضور والا, ہم تو ان کو ہراس ہی نہیں کر رہے تھے, ہم تو کوئی, عدالت نے کہا, انہوں نے سرے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم تو سیکیورٹی دے رہے تھے. مسٹر کاشف, SSP آپریشنز پریزنٹ ان دی کورٹ اسٹیٹڈ دیٹ ان ویو آف دی بیڈ ٹیسٹ, جو ایک جو حالات بنے ہیں, جو ناخوشگوار واقعات پیش ہوئے, کریٹڈ بائی 9 مئی, جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس سے جو ناخوشگوار حالات سامنے آئے, اینڈ سبسیکوینٹ اکرنس ان دا پبلک گیدرنگس, اور اس کے بعد جو عوامی اجتماعات میں جو معاملات بنتے رہے, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹ از دا ڈیوٹی آف دا ڈسٹرکٹ پولیس ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر سچویشن, اینڈ ان آرڈر ٹو اوائڈ اینی سچ اکرنس اگین دے آر میئرلی پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز اینڈ نن آف دا, کہ جی یہ تو بالکل قانون کے مطابق اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں. جو 9 مئی کو افسوسناک واقعات اور ناخوشگوار واقعات ہوئے, اور اس کے علاوہ جو پبلک گیدرنگز پر جو واقعات ہوئے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. اور آگے ان کی جانب سے الفاظ ہیں, دیئر ڈیوٹیز اینڈ نن آف دی parties have ever been targeted in any manner, اور ہم نے تو کبھی کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا ہی نہیں ہے. یہ SSP آپریشن صاحب نے جواب دیا پشاور ہائی کورٹ کو. اب یہ عدالت نے فیصلے میں لکھا, عدالت آگے پیراگراف نمبر 2 ہے. During the course of hearing, copies of the press cutting showing the political activities carried out by Jamaat Islami Pakistan at University of Peshawar and also within the vicinity of police station Haryana Peshawar were produced, کہ جناب عدالت کے سامنے وہ اخباری تراشے رکھے گئے کہ جماعت اسلامی اگر ایک سرکاری یونیورسٹی میں اجتماع کر سکتی ہے اور وہاں پہ وہ جلسہ کر سکتی ہے, اور جو کہ پولیس اسٹیشن ہریانہ پشاور ہے اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے, تو باقیوں کو کیوں اجازت نہیں ہے. اس پر عدالت کہتی ہے کہ جی جب وہ ہمارے سامنے آئے, دی ورتھی ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اسٹیٹڈ دیٹ الاؤ سچ پبلک دیٹ the vice chancellor of University of Peshawar has regretted to allow such public gatherings, کہ جی جو وائس چانسلر تھے ان کو چاہیے کہ وہ ایسی جو گیدرنگ اگر ہوتی ہے تو اس کو روکے اور ایسی اس کو جو ہے وہ نہ ہونے دے ایسی گیدرنگ. however مسٹر صدام جو SHO تھے آف پولیس اسٹیشن خزانہ ڈینائڈ اینی پبلک گیدرنگ ود ان دی ویسنٹی آف دی پولیس اسٹیشن, لیکن جو SHO تھے انہوں نے کہا جی ہماری تو دائرہ اختیار میں جو ہے اس میں کوئی گیدرنگ نہیں ہوئی جماعت اسلامی کی. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ ہاں جی چونکہ ان کو وائس چانسلر نے اجازت دی تھی, انہوں نے وہاں پہ کی ہے گیدرنگ سرکاری یونیورسٹی میں. SHO کہتے ہیں نہیں جناب وہاں تو کوئی گیدرنگ ہی نہیں ہوئی. عدالت نے کہا ٹھیک ہے SHO صاحب آپ ایک کام کریں, آپ جو انکار کر رہے ہیں کہ جی وہاں بھی آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونے دی, ہی مسٹر صدام SHO از ڈائریکٹڈ ٹو سبمٹ ایفیڈیوٹ ٹو ہز ایفیکٹ بیفور دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ. تو اس حد تک آپ اپنا بیان حلفی جمع کروائیں کہ ہاں جی آپ کے دائرے میں آپ کا جو ایریا ہے اس میں کوئی گیدرنگ نہیں ہوئی اور یہ یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کا پروگرام بھی نہیں ہوا, آپ یہ ایفیڈیوٹ دیں. آگے عدالت نے کہا آفٹر ہیئرنگ بوتھ دی پارٹیز وی فائنڈ دیٹ آل دی میجر پولیٹیکل پارٹیز آف دی کنٹری ہیو آرگنائز دیئر پبلک گیدرنگس ان دا آفٹر میتھ آف دی ڈکلیریشن آف دی ڈیٹ جنرل الیکشن بائی الیکشن کمیشن, کہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی جو 8 فروری کی تاریخ ہے وہ مقرر ہونے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں اپنے جلسے پشاور میں کر رہی ہیں. مثال دی عدالت نے اپنے فیصلے میں بائی دیٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بلاول کا جلسہ ہوا, جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہوا, جماعت اسلامی پاکستان کا ہوا, استحکام پارٹی کا ہوا. however the پاکستان تحریک انصاف is not allowed and the movement, نہ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کی اجازت ہے, اور جیسے ہی دے اناؤنس سچ پبلک گیدرنگ, یہ کو پبلک گیدرنگ اناؤنس کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, عدالت کہتی ہے سیکشن 144 CRPC is declared in the respective districts, ان اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے. یہ پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی جو پاکستان تحریک انصاف باقی تمام سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ہے, فلاں جماعت نے جلسے کیے ہیں, لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی باری آتی ہے ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا, اور جیسے ہی یہ کوئی کسی جگہ پہ جلسے کا اناؤنس کرتے ہیں تو ساتھ دفعہ 144 لگ جاتا ہے. We have in our earlier judgment concluded in clear terms while relying upon the constitutional provisions and section 230 of the Election Act that the caretaker government is mandate under the law to perform the day-to-day affairs of the government, کہ ہم نے پہلے بھی ججمنٹ ایک دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے
اس کا کام صرف روزانہ کی بنیادوں پر جو چھوٹے معمول کے کام ہیں وہ کرنا ہے. اینڈ از سپوز ٹو اسسٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشن. اور صرف اس کا ایک کام ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرے، اسسٹ کرے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے، صاف شفاف انتخابات کے لیے. however تاہم دی ریسنٹ ہیپننگ شوز ادروائز، لیکن جو اب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو کچھ اور ہی ظاہر کر رہے ہیں. وی دیئر فور would like personal appearance of چیف الیکشن کمشنر. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ان کی پرسنل اپیئرنس، ذاتی حیثیت میں آف پاکستان ٹو اپیئر بیفور دس کورٹ، کہ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر ذاتی حیثیت میں اس عدالت کے سامنے پیش ہوں. اینڈ ٹو ایکسپلین ایز ٹو ویدر ہی از الائیو ٹو دی سچویشن پریویلنگ ان دا پروونس آف خیبر پختونخوا. کیا ان کو اس بات کا اندازہ ہے یا ان کے نالج میں ہے کہ خیبر پختونخوا میں حالات کیا ہیں اور پولیٹیکلی، اینڈ آلسو ایز ٹو ویدر اینی ایکشن ہیز بین ٹیکن اگینسٹ دی پروونشل انٹرم سیٹ اپ فار ناٹ الوئنگ پاکستان تحریک انصاف. اور کیا انہوں نے اب تک کوئی ایکشن لیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف ٹو کنوین پبلک گیدرنگس، کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو پبلک گیدرنگس کی اجازت نہیں دے رہی تو کیا اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے خلاف کو کارروائی کی ہے؟ یہ ہم چیف الیکشن کمشنرز کو بلا رہے ہیں ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ جناب والا آ کے بتائیں عدالت کو کہ کیا آپ کے نالج میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، اور اگر آپ کے نالج میں ہے تو آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی کوئی بھی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیتی. Similarly, he shall also explain as to whether the code of conduct agreed upon by all the political parties is being followed by پاکستان تحریک انصاف. کہ اور یہ بھی آ کے بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ باقی سیاسی جماعتوں کو دی ہے وہی پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے. is being followed by پاکستان تحریک انصاف if so، اور اگر ایسا ہے کہ وہ آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد کر رہی ہے، whether they can be restrained from starting the election campaign or political activities in any manner، ان کو کسی بھی مینر میں کسی بھی طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا جو انتخابی مہم ہے اس کو روکنے سے روکا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. عدالت نے کہا یہ جواب دیں. ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو ڈائریکٹ دی ورتھی چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ٹو اپیئر ان پرسن آن دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ اینڈ ٹو ایکسپلین دیٹ وین ونس دی ڈائریکشن آف دس کورٹ certain SOPs were devised for all the political parties, whether which such SOPs are applied only against single political party or its observance is for all the political parties. ساتھ ہم چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہیں کہ وہ آ کے بتائیں کہ ہم نے جب ڈائریکشن دیں اور ہم نے جلسوں کی اجازت دی، آپ نے جو SOPs دیے وہ SOPs بھی ہم نے ان کو بھی ریکگنائز کیا، اس کے باوجود اگر آپ الاؤ نہیں کر رہے ان کو تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا یہ SOP صرف ایک جماعت کو روکنے کے لیے ہے یا باقی جماعتوں پر بھی ان کا کوئی جو ہے وہ ان پر بھی یہ لاگو ہوتے ہیں. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی ذاتی حیثیت میں، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ 7 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں دونوں جو افسران ہیں چیف الیکشن کمشنر کو اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو ذاتی حیثیت میں پشاور ہائی کورٹ نے طلب کر لیا ہے. سپریم کورٹ کے بعد یہ کوئی واحد ہائی کورٹ ہے پشاور ہائی کورٹ جس نے ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے جسٹس اعجاز انور خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا، یہ اتنا تگڑا فیصلہ ہے کہ اب کی بار جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی کرنے والا جو بھی افسر ہے وہ بھلے چیف الیکشن کمشنر کیوں نہ ہو، اس کے لیے اب اپنی جان بچانا مشکل ہو گیا ہے. اب عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے اور بدنیتی بھی بتا دیا ہے کس طریقے سے کیئر ٹیکر کے جہاں یہ جلسہ کرنے کا کہیں تو 144 نافذ ہو جاتا ہے. پشاور ہائی کورٹ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بس یہ بات آپ جان لیں. پشاور ہائی کورٹ آگے بڑھ رہی ہے صرف اپنے صوبے کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کاش لاہور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اپنے صوبے کے لوگوں کو یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی اس میں پروٹیکٹ کرتے. لیکن میں بطور ممبر آف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری جو آنریبل چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اپنے آئینی ذمہ داریاں اس طرح نہیں نبھائیں جیسے ان کی ذمہ داری بنتی تھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حامد خان صاحب کے بھی یہی الفاظ ہیں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.